تو ہم لوگ مختلف کنٹریز میں جا کے کچھ سیکھتے ہیں, سرٹیفکیشنز کرتے ہیں, کنٹریبیوشن کرتے ہیں, لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پوسٹ ورک آؤٹ ویزا نہیں لگتا, یا obviously گھر بار ایوری تھنگ از ان پاکستان. انفارچونیٹلی ہمارا جو پاسپورٹ اور ہماری جو چھاپ لگی ہوئی ہے کہ جی یہ پاکستانی ہیں فار نمبر آف ریزنس نون ٹو ایوری ون, لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ ہمارے ساتھ تو لگی ہوئی ہیں, تو پلاننگ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اور کون سی عمر آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از انف اگر آپ جا رہے ہیں فائنینشیل گروتھ, پروفیشنل گروتھ, اور اس کے بعد ایٹ دیٹ ٹائم یو ہیو ٹو کم بیک. عمر کے ساتھ اس کو نہیں مقید کرنا چاہیے کہ جی اب تو میں چونکہ اتنی ایج ہو گئی ہے تو اب نہیں ہو سکتا. اٹس نیور ٹو لیٹ. تو ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ سرجری سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں سرجری کے بعد آپ وہ زندگی جو آپ کی پہلے ہوتی ہے, خاص طور پہ یہ جو میجر سرجریز ہے لائک بیریٹرک, لائپوسیکشن اور اس طرح کی آج کل لیٹسٹ ایڈوانس سرجریز چل رہی ہیں, تو آپ تو بینگ اے سرجن کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, از دیز سرجریز آر ہیلدی اور انہیلدی؟ ہیلو, السلام علیکم, گڈ ایوننگ, ویلکم ٹو انفلٹرڈ وائسز آف سی اوز. ہمیشہ ہی ہماری ایپیسوڈ میں کچھ نیا گیسٹ, کچھ نئی باتیں اور ایک نئی سٹوری ہوتی ہے. تو آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں, ہی از ویری انٹرسٹنگ اینڈ آئی ایم ویری امپریسڈ فرام ہز اسٹوری. ابھی یہ بتا رہے تھے نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی اپنے پروفیشن ایز اے ڈاکٹر تو ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے. لیپروسکوپی سرجری ایکسپرٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں پاکستان انٹرنیشنلی بھی انہوں نے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو آج کے ہمارے گیسٹ سے ملواتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی سٹوری. سو وداؤٹ اینی ویٹ انٹروڈیوس کراتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر سلیم عارف, ہاؤ آر یو؟ تھینک یو ویری مچ جی. سر کیسے ہیں آپ؟ اینڈ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو سب سے پہلے بتائیے اپنی جرنی کے بارے میں, کتنے سال ہو گئے فیلڈ میں اور کیسا ایکسپیرینس رہا ابھی تک, اور کیا کیا چیلنجز آئے؟ تھینک یو ویری مچ, آپ نے موقع دیا یہ باتیں کرنے کا. ٹائم تو ویسے میں تو سمجھتا ہوں ٹائم ایک چھوٹا اسکیل ہے, ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے وہ ٹائم گزارا کیسے ہے. لیکن اگر آپ کیلنڈر ایج میں دیکھیں تو مجھے مور دین 35 ایئرس ہو گئے ہیں سرجری کرتے ہوئے. اور میں 1988 میں کنگس کالج لنڈن گیا تھا اپنی پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز اور ٹریننگ کے لیے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انگلینڈ میں بھی پڑھائیاں بھی کیں, رائل کالج لنڈن, رائل کالج گلاسکو, پھر امریکن کالج آف سرجنز, پھر کام کرنے کا موقع بھی تینوں کانٹیننٹس میں ملا, مڈل ایسٹ میں, پاکستان میں, انگلینڈ میں. تو اس سارے سے میں نے بہت کچھ سیکھا, اور اگر سچ پوچھیں تو بات یہ ہے کہ میں تو ابھی تک سیکھ رہا ہوں. ساری عمر ہی سیکھتا رہتا ہے, ایوری ڈے ود ایج آپ سیکھتے ہیں. جی. اور اس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے لوگوں میں, اب میرا خاص طور پہ ینگسٹر سے میں مخاطب ہوتا ہوں عام طور پہ, کہ بہت ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ, اور اللہ کا شکر ہے اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ جا کے پوری دنیا میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ فیلڈز میں بڑا اچھے طریقے سے کمپیٹ کرتے ہیں, اور بڑی سکسیسفل سٹوریز ہیں ان کی. میں تو ایک بڑی ہمبل سی میری سٹوری ہے. تو پوائنٹ اور میسیج اس میں یہ ہے کہ اس دور میں جب کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو بے شمار چیزیں نیگیٹو لگتی ہیں, جو کہ ہیں بھی ہیں انفارچونیٹلی کافی ساری ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں, لیکن آپ ان کی طرف زیادہ دھیان دینے کی بجائے اگر پازیٹیو چیزوں کی طرف لیں, اپنا فوکس کلیئر رکھیں, ہارڈ ورک کریں, محنت کریں, اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ماں باپ کی دعائیں لیں ساتھ, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کیوں آپ انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں کامیاب نہیں ہوں گے. دیٹس ریئلی گریٹ. اچھا سر, آپ نے بات کی ہمارے آج کل اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے, پروفیشنلس کی بات کی جائے, ہم لوگ اگر اپنی بات بھی کریں تو ہم لوگ مختلف کنٹریز میں جا کے کچھ سیکھتے ہیں, سرٹیفکیشنز کرتے ہیں, کنٹریبیوشن کرتے ہیں, لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پوسٹ ورک آؤٹ ویزا نہیں لگتا, یا obviously
گھر بار ایوری تھنگ از ان پاکستان, تو واپس دے بیک ٹو دیئر اون کنٹری. تو جب وہ واپس آتے ہیں, واپس آنا کتنا ضروری ہے بینگ اے پاکستانی, اور کنٹریبیوٹ وہ کس طرح کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی کو پے بیک, اور کون سی عمر آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از انف اگر آپ جا رہے ہیں فائنینشیل گروتھ, پروفیشنل گروتھ, اور اس کے بعد ایٹ دیٹ ٹائم یو ہیو ٹو کم بیک اینڈ پاکستان میں آئیں واپس, اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟ عمر کے حوالے سے وردہ میں اگر ایک بات کہوں, وہ بڑی ہی بیسک بات ہے اور بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے, بھلے پاکستان میں کرنا ہے, باہر جانا ہے, پڑھنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے. جب آپ طے کر لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے, اوبیسلی ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہیں, تو وہ ہمیشہ عمر کے ساتھ اس کو نہیں مقید کرنا چاہیے کہ جی اب تو میں چونکہ اتنی ایج ہو گئی ہے تو اب نہیں ہو سکتا. اٹس نیور ٹو لیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اصل گیم ہی مینجمنٹ کی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا فلاں ویزا نہیں لگا اور فلاں جگہ رک نہیں سکے, تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے زندگی اصل میں ہے ہی مینجمنٹ کا نام ہے. اور اس مینجمنٹ میں یہ جو ینگسٹرز ہیں جو مختلف فیلڈز میں جاتے ہیں, اگر ہم اپنی بات کریں یا کوئی بھی بات کریں, تو اس میں وہ مینجمنٹ سکلز کا استعمال زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, اس وجہ سے کہ ہمیں کچھ نیگیٹو چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو پاسپورٹ اور ہماری جو چھاپ لگی ہوئی ہے کہ جی یہ پاکستانی ہیں فار نمبر آف ریزنس نون ٹو ایوری ون, لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ ہمارے ساتھ تو لگی ہوئی ہیں, تو ان کو بھی ہم نے نیوٹرلائز کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو پلاننگ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آج کل خاص طور پہ نوٹ کریں کہ اتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں دنیا کے مختلف معاملات میں, یہ پڑھائی کے, امیگریشن کے, موومنٹ کے, سفر کے, تو اس کے اندر اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا انتہائی ضروری ہے, اسی اسپرٹ کے ساتھ کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اگر وہ چینجز آ رہی ہیں, پوائنٹ میرا یہ ہے, باٹم لائن یہ ہے کہ جو بھی چینجز آ رہی ہیں آپ نے اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. یس دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا سر, ڈومین کے حوالے سے بات کریں تو ہیلتھ سیکٹر میں یو کنٹریبیوٹ اے لاٹ, اور ماشاء اللہ لیپروسکوپی ایکسپرٹ سرجن ہے, بیراٹک سرجریز بھی کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ سرجری سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں سرجری کے بعد آپ وہ زندگی جو آپ کی پہلے ہوتی ہے, خاص طور پہ یہ جو میجر سرجریز ہے لائک بیراٹک, لائپوسیکشن اور اس طرح کی آج کل لیٹسٹ ایڈوانس سرجریز چل رہی ہیں, تو آپ تو بینگ اے سرجن کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, از دیز سرجریز آر ہیلدی اور انہیلدی؟ سرجریز, پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ سرجری شوڈ بی دا لاسٹ آپشن. یس, یعنی کوئی بھی چیز ہو اگر پاسبل ہو تو اس میں سب سے پہلے نیچرل ریمیڈیز کو موقع دینا چاہیے. چاہے آپ اس کے موٹاپے کی بات کر لیں, چاہے مختلف ڈیزیزز میں, کہ نیچرل جو ریمیڈیز ہیں, اللہ نے جو خوراک میں اور نیچرل چیزوں میں جو اثر رکھا ہوا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. بے شک. اس کے بعد یہ ہے کہ جب باقی سارے میئرز کر لیے اور وہ مسئلہ جو بھی ہے, چلیں آپ نے بیریاٹک کی بات کی, اگر وہ موٹاپا ان سب کے باوجود نہیں کنٹرول ہو رہا یا شروع سے ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ ڈینجرس زون میں آتا ہے, خطرناک ہے, بیماری کی حد تک ہے, تو پھر سرجری کا سوچنا چاہیے. اور جب سرجری کسی بھی چیز کی ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو سرجری بھی وردہ میں آپ کو بتاؤں یہ دس از این آرٹ. یس, اور اگر اس کو آپ ایک آرٹ کی طرح ڈیل کریں جس میں پیشنٹ کو پریپیئر کرنا, پیشنٹ کی ساری چیزوں کو انکلوڈنگ اس کا سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ اس کو کنسیڈر کرنا, اس کے بعد آپریشن تھیٹر کے اندر ساری جو دنیا اور جو ساری چیزیں ہوتی ہیں, پھر پوسٹ آپریٹو ریکوری جو ہے, اس کے بعد فزیو تھراپی اور اس کی ریہیبلیٹیشن ڈپینڈنگ اپون دا ٹائپ آف سرجری, اگر یہ ساری چیزیں ایک آرٹ کی طرح کی جائیں تو آؤٹ کم بہت اچھی آتی ہے اور مریض کو واپس اپنی ریگولر لائف نارمل لائف پہ آ جاتا ہے, گزار سکتا ہے. زبردست جی. سر میرا پوڈ کاسٹ اینڈ کرنے کو بالکل دل نہیں کر رہا, یہ اسٹوریز امیزنگ اور سب کچھ بہت زبردست ہے اور میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دی پوڈ کاسٹ آپ ہمارے فورم انفلٹرڈ وائسز آف سی او سے کیا میسج دیکھنا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ میں آڈینس میں سے اگین اپنے ینگسٹرز کو یہ کہوں گا کہ آئی آلویز فیل پراؤڈ ٹو کال مائی سیلف ایز اے ٹاٹین.
टाटियन का मतलब है हम जो टाटों पे बैठ के पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मजा तो तब है कि आप टाट से पढ़ के जाएं और फिर किंग्स कॉलेज और रॉयल कॉलेज को compete करें, फिर मजा आता है। आप लोगों को तो माशाल्लाह बहुत कुछ मिला हुआ है, बड़े बड़े खूबसूरत नाम हैं, बड़े बड़े खूबसूरत ड्रेस पहन के जाते हैं। ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल चीज ये है कि अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए कि अगर हम जैसे हम्बल से लोग टाटों से उठ के जाके और रॉयल कॉलेजेस में compete कर सकते हैं, तो आप में किस चीज की कमी है? बी कॉन्फिडेंट और बस जाके तो छा जाए। दैट्स रियली ग्रेट। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सलीम आरिफ, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंटरनेशनली भी इन्होंने बताया, ही कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट, और इनकी स्टोरी से मैंने तो बहुत कुछ सीखा कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर सेल्फ। कोई भी जगह हो वो मैटर नहीं करती, टू बी कंसिस्टेंट एंड डिटर्मिन इज इंपॉर्टेंट। सो होप आप इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने अंदर भी ये चीजें पैदा करेंगे। अगर इस एपिसोड से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।